رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی فرینڈس۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، اسٹوری آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تو اس کے بعد 150 سال تک عیسائی ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور آپس میں لڑتے رہے۔ ان کے عالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اٹھا لیا۔ ان کا نام انجیل مقدس ہے۔ یہ تعداد میں ہزار ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے عیسائیوں میں بڑا جھگڑا ہوا کہ کون سی انجیل صحیح ہے یا کون سی انجیل اصلی کتاب ہے۔ آخر سب نے اتفاق کر کے سب کتابیں جلا دی، صرف 4 باقی رہنے دی۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 متی، نمبر 2 یومنا، نمبر 3 لوک، نمبر 4 مرکز۔ یہ چاروں ان کے جمع کرنے کے نام سے مشہور ہیں، مگر یہ بات آج تک طے نہ ہو سکی کہ ان میں سے کون سی کتاب اصل انجیل ہے۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر و شرک اور جہالت پھیل گئی، لوگ پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، آدمی کا دشمن ہو گیا۔ شراب، جوا، قتل، لوٹ مار، بدامنی ہر طرف پھیل گئی۔ شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر اپنی قوم پر رحم آیا۔ وہ بڑا رحمان رحیم ہے اور اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو شیطان کے چنبے سے نکال کر اللہ کا راستہ بتانے کے لیے اپنے پیارے حبیب احمد حضرت محمد مصطفیٰ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معجزہ میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے، انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ شریف خاندانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی کو بھی ایک خاتون حلیمہ پرورش کے لیے لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملتے، اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ دادا عبد المطلب، جن کو اپنے پوتے سے بہت ہی محبت تھی، ان کی پرورش میں اپنے ذمہ لے لیا۔ خدا کی شان کہ دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا۔ والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چاچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، جیسا کہ پہلے میں بتا چکی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوگوں کے درمیان رہے، پرورش پائی اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا بھی ان لوگوں سے تھا، مگر آپ نے کسی کی گندی عادت نہیں لی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پاکی ہوتی تھی۔ آپ کی دیانت سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہوتی تھی اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے۔
مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا جس کو غار حرا کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے اور وہاں اکثر خدا کی اور عبادت کرتے اور سوچ وچار میں وقت گزارتے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور آپ کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار حرا میں مشغول عبادت تھے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو نہیں جانتا تھا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا راستہ بتاؤ۔ یہ کام آسان نہ تھا۔ اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کانپ گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو کبھی خوف رنج میں نہیں ڈالیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زمانہ زور تھا۔ خانہ کعبہ میں اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ کے چاچا حضرت زید بن حارث، آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی مشکلیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین اور دنیا میں کامیاب رہے، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا وہ اس اور کہنا نہ مانا تو وہ اس دنیا میں بھی نیست و نابود کر دیے گئے اور آخرت میں بھی وہ بڑی سزا ملے کے حقدار ہوں گے۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور آسمانوں کی راتوں رات سیر کرائی، جسے معراج کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہی ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات ادب والی مسجد سے مسجد اقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھا دیں اس کو اپنی قدرت کے نمونے، وہی سنتا دیکھتا ہے۔ ایک رات جب آپ سو رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کو سوار کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی۔ راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی پڑتا تھا۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا جہاں مسجد اقصی میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام نبیوں نے انبیاء نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد ایک دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر تشریف لے گئے، ہر آسمان پر کسی پیغمبر سے ملاقات ہوتی رہی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آتا ہے۔ ترجمہ: جس نے جبریل علیہ السلام کو دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا،
یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام پہ کوئی دوست اپنے کو چھوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو نور سے جل جاؤں گا۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے، جہاں تک کہ تمام انسان اور فرشتوں کی آہٹ قطع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے دیے گئے، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، 5 نمازیں فرض کی گئی۔ نمبر 2، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ نمبر 3، جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کے گناہ معاف کیے گئے۔ نمبر 4، اور یہ بھی وعدہ کیا گیا جو شخص نیکی کا ارادہ کرے گا اور اس کو کرنے نہ پائے گا تو اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس نیکی کو وہ کرے گا تو کم از کم 10 حصے کر کے لکھے جائیں گی، اور جو بدی کا ارادہ کرے گا اور پھر اس کو نہ کرے گا تو وہ بالکل نہ لکھی جائے گی، اور اگر اس کو وہ کر لے گا تو ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔